اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے. یہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ محسوس کیا ہے یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے ذکر میں وہ کون سا پاور ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کی زندگی بدل دے؟ دیکھیے جناب، ایک گاؤں میں ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا. سب لوگ اس کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے. ایک دفعہ ایک 4 سال کا بچہ وہاں پہ گیا اپنے دادا کے ساتھ. وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ 4 سال کا بچہ اکیلا اس کے پاس گیا اور اس بوڑھے فقیر سے کہنے لگا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو، مجھے بتاؤ کہ آپ یہ کیسے بنے؟ میں بھی آپ جیسا ہی دنیا کا بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. اس پہ اس بوڑھے فقیر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ نہیں میں تو کوئی دنیا کا بڑا آدمی نہیں، اور ہنسا. لیکن اس بچے نے پھر اصرار کیا، بولا آپ دنیا کے بڑے آدمی ہو، میں بھی بننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیسے آپ جیسا بڑا آدمی بنوں. اس پہ اس بوڑھے فقیر نے کہا کہ میں کس طرح سے تمہیں لگتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوں؟ اس پہ اس بچے نے کہا دیکھیے، آپ کے پاس ہر کوئی آتا ہے، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کو جھک کے سلام کرتا ہے، آپ نے کچھ تو کیا ہوگا، آپ دنیا کے بہت بڑے آدمی ہو، ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. بہرحال وہ بچہ بڑی بات کر رہا تھا، لیکن اس بوڑھے فقیر نے کیا کیا، اس کے پاس تھوڑی مٹھائی پڑی تھی، کوئی سوکھا میوہ پڑا تھا، وہ اس نے اٹھا کے اس کو دیا اور بولا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم یہ مٹھائی کھاؤ اور جاؤ کھیلو کودو. لیکن وہ بچہ پھر بھی وہی سوال کرتا رہا. اس پہ اس بوڑھے فقیر نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں وہ راز بتاتا ہوں، کیا تم وہ کرو گے؟ اس نے کہا بالکل میں کروں گا. اور اس کو یہ راز بتایا کہ بیٹا میں دنیا کے جو اپنی ضروریات زندگی کے جو بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی میرے پاس ٹائم بچتا ہے، وقت بچتا ہے، میں اس پروردگار کو یاد کرتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، مطلب فارغ وقت پہ میں نہیں بیٹھتا. تو اس بچے نے یہ کہا یہ تو بڑا آسان ہے، میں بھی ایسا کروں گا. بہرحال وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا رہا. جب وہ اپنے اسکول میں تھا، اس پرائمری اسکول میں، تو اس کو بچے بڑے چڑھاتے تھے. وہ جا کے شکایت کرتے تھے اپنے ٹیچر کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دن میں ہم سب کھیل کود کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ کھیلتا بھی نہیں، اور یہ اپنے منہ میں پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے. یہ ہمارے کلاس میں عجیب سا ماحول کیا ہوا ہے اس نے. ٹیچر نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، تم سارا دن چپ رہتے ہو اور تمہارا منہ چلتا رہتا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ سر میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں، جو بھی آپ سبق دیتے ہیں میں وہ یاد کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے اس پہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور آپ جو بھی سبق چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے یاد ہے. اس استاد نے اس سے 1-2 سبق پوچھے اور اس بچے نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کو جواب دیا.
جس پہ وہ استاد بڑا حیران ہوا اور اس کو اسمبلی میں کھڑا کر کے سب کو بتایا کہ دیکھیے یہ بچہ ایک بہت ہی بڑی مثال ہے آپ سب کے لیے، ایک رول ماڈل ہے، یہ پڑھتا بھی ہے اور ہمیشہ فرسٹ بھی آتا ہے، اور جب اس کے پاس ٹائم بچتا ہے یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بچہ خود ایک بڑا ولی اللہ بن گیا۔ جب اس بچے سے اس کا راز پوچھا گیا، جیسے اس کے پاس ایک وہی خود بچہ ایک سنت کے پاس، ایک بوڑھے فقیر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں بھی تمہاری طرح بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ جب بھی ٹائم ملے تو اللہ کا نام لو۔ تو اس اولیاء اللہ سے بھی یہی پوچھا گیا، لیکن اس نے بڑا اس کو ڈسکرائب کر کے بتایا، جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا کہ دیکھیے صرف اللہ اللہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کبیر داس نے بھی کہا، مالا کہے کاٹ سے تو کیوں پھیرے ہے موہے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو ہے۔ مالا کر میں پھرے مکھ میں پھرے جب، منوا تو 10 دشا پھرے ای تو سمرن نہیں۔ کہنے کا مقصد کہ اگر صرف تمہارے ہاتھ میں مالا چل رہی ہے، تمہارا زبان چل رہی ہے گول گول، لیکن تمہارا من اگر گھوم رہا ہے تو یہ تو سمرن نہیں، یہ تو کوئی ذکر نہیں۔ مالا کہے کاٹ سے تو کیوں پھیرے موہے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو ہے۔ مالا کہتی ہے کہ مجھے کیوں گھما رہے ہو، اپنے من کو گھماؤ، اللہ سے تمہیں ملا دوں گی۔ اس بچے، اس اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ اصل اللہ کا نام لینے کا جو مقصد ہے، یہ اصل آپ کی زندگی میں ایک خاص بدلاؤ لے آتا ہے۔ وہ یہ لے آتا ہے کہ آپ اکثر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی 98% 99% لوگ ہیں وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو سب پتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی یہ سب جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لیکن اس پہ عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ غافل ہوتے ہیں، وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نام لینا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو ہر پل وہ غفلت سے، نیند سے اٹھا کے وہ آپ کو جگاتا ہے، وہ ذکر اللہ کا آپ کو جگاتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو، اور آپ اپنے اوپر آنکھ رکھو، آپ کے جو بھی اعمال ہیں، آپ کے جو بھی آپ صبح سے لے کے رات تک جو بھی کام کرتے ہو، اس کو وہ ہستی دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ جتنا اللہ کو نام یاد کریں گے، اللہ کا نام لے کے جتنا ذکر کریں گے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، آپ کو یہ اندر ہی اندر لا شعور میں یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ کوئی ہستی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ جو بھی اعمال کریں گے، جو بھی کام کریں گے، اس میں آپ احتیاط کریں گے، اور جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی غفلت سے اٹھیں گے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جس ٹائم آپ غافل ہوتے ہیں اسی ٹائم آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو کافر نہیں ہونا، ہمیں غافل نہیں ہونا، ہمیں بالکل اپنی زندگی کو دھیان کر کے جاگ کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم اپنے جو اعمال ہیں ان پہ نظر رکھ سکیں، اور یہی اللہ کا ذکر ہے، یہی امپورٹنس آف ذکر ہے۔ اللہ ذکر الہی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، آپ کی محبت، آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے ساتھ جڑنے کا احساس، اور 24 گھنٹہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔